یہ وہ عمل ہے، ایسا وظیفہ دوستوں بھائیو بہنوں کے اس عمل کو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ پڑھ کے ایک دن میں ایک جھٹکے میں کروڑ پتی بنے ہیں، یعنی کہ یہ عمل منٹ نہیں لگاتا دوستوں بھائیو بہنوں، دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے ایک منٹ کے اندر اندر۔ اگر کوئی بندہ یعنی کہ ارجنٹ، کوئی ابھی اسی وقت کوئی ایسی ایمرجنسی حالت میں ہو، یعنی گھر میں غربت ہو، غریبی ہو، لاچاری ہو، تو یہ وہ خاص موقع ہے دوستوں بھائیو بہنوں۔ آج آپ کو یا ربنا کا وہ عمل دوں گا کہ صرف 3 بار پڑھتے ہی خدا کی قسم گھر میں شور مچ جائے گا کہ آخر یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ اچانک کہاں سے آ گیا۔ پہلے یہ سمجھ لیں، یا ربنا کا وہ خزانہ آپ کے ہاتھ لگنے والا ہے جس کو لاکھوں لوگ دوستوں بھائیو بہنوں کلمہ پڑھ کر کہہ سکتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ وہ عمل ہے یا ربنا کا جس کو پڑھتے ہی دنیا جہاں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ اگر آپ منٹوں اور سیکنڈوں میں اپنی غربت اور غریبی کو مٹانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پر آپ لوگ صحیح کلک کر کے آ گئے ہیں۔ یہ سچا عمل ہے، یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے، یہ کسی کی ویڈیو سے اٹھایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، یہ میرا اپنا ذاتی، اپنی ذات پر آزمایا ہوا اور ہزاروں لوگوں کو آزمایا ہوا اس مجرب کتاب میں آپ کو اس کتاب کا حوالہ بھی دوں گا۔ یہ وہ کتاب ہے دوستوں بھائی بہنوں کہ جس کو پڑھتے ہی اس عمل کو، اس کتاب میں اللہ کے سب سے بڑے ولی اللہ کا بتایا ہوا وہ عمل دوستوں بھائی بہنوں، یہ عمل آج تک اللہ والوں کا راز تھا، لیکن اللہ والوں کی اجازت سے میں یہ عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے آپ کی صرف دعائیں چاہیے کہ لائک کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، کچھ نہیں چاہیے۔ کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں یہ مجرب عمل ہے جس کو پڑھتے ہی رب کریم راضی ہو جاتا ہے، تو رب راضی تو جگ راضی۔ پوری دنیا کی تسبیحات وظائف کو میرا آج ساتھیوں بھائیو بہنوں میں کہتا ہوں ایک طرف، اور یاد رکھیے گا میرا بتلایا ہوا یا ربنا کا عمل جسے پڑھتے ہی دیکھیں ایک جھٹکے میں، ایک لمحے میں انشاءاللہ دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، اگر آپ چاہتے ہیں، قرضہ ہے آپ پر لاکھوں میں ہے، قرض چاہتے ہیں کہ آپ کے فوری طور پر ادا ہو جائیں، تو انشاءاللہ ایمرجنسی طور پر قرضوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ قرضہ چاہے کروڑوں کا قرضہ کیوں نہ ہو، دیکھیں یا ربنا کا عمل آپ نے، یا ربنا کا وظیفہ بے شمار پڑا ہوگا، لیکن آج اگر یہ عمل دوستوں بھائیو بہنوں، غریب سے غریب، فقیر سے فقیر، کوئی بیمار تنگ دست، اگر 2 منٹ میں یہ عمل کے پڑھتے ہی تمہاری بیماری، لاکھوں کا قرضہ اگر منٹوں میں ادا نہ ہو جائے، میرے بھائیوں دوستوں اس عمل کے بارے میں بتاؤں، اپنی زندگی میں نے یہ عمل کم و بیش 3000 بندوں کو دوستوں بھائی بہنوں، کم و بیش بتا رہا ہوں، اللہ معاف کرے، 3000 بندے میں نے اپنی زندگی میں یہ عمل پڑھنے والوں کو، یعنی کہ میں نے اب تک 3000 بندوں کو یہ عمل بتایا کم و بیش، اور اللہ پاک کے حکم سے جو بھی پڑھتا ہے۔ ایک ہماری بہن پر ساتھیوں بھائی بہنوں 1.5 لاکھ روپے قرضہ تھا، گھر میں فاقے تھے، غربت تھی، غریبی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا میں نے ایک مرتبہ تقریباً 3 مہینے پہلے کی بات ہے، میں نے اسے یہ عمل بتایا، یقین کریں ایک دن کا عمل پڑھتے ہی اس کے حالات بدل گئے، یعنی کہ عمل کے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کے فوری طور پر خاتمے ہو گئے۔ یہ عمل دنیا کا وہ مجرب ترین عمل ہے کہ خدا کی قسم اس عمل کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اس عمل کو سنیں گے تو آپ کی روح خوش ہو جائے گی، آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ رب کے کلام میں بڑی طاقت ہے، رب کے ناموں میں بڑی طاقت ہے، بس آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پوری زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے دوستوں بھائی بہنوں اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے، اور میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے بڑا وظیفہ آپ نے اپنی پوری لائف میں نہ کیا ہوگا، آپ نے اپنی پوری زندگی میں اس سے بڑا وظیفہ نہ کیا ہوگا۔ دوستوں بھائی بہنوں آپ نے اس عمل میں دیکھیں 3-4 وظیفے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ایسا کلمہ ہے جو زمین و آسمان کے خزانوں کی چابی ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس سے دنیا بنی ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس سے زمین و آسمان کا نظام چل رہا ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے جو قیامت کے دن سب سے قیمتی ہوگا۔ جو شخص اس کلمے کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے دنیا کے دروازے بھی کھلتے ہیں اور آخرت کی کامیابی بھی مقدر ہو جاتی ہے۔ دوستو بھائی بہنیں یہ وہ کلمہ ہے
جس کے ایک بار پڑھنے پر 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کوئی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو اللہ 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے رزق کے دروازے کھلواتے ہیں۔ دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کلمہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ساری دنیا کا مال و دولت، سونا چاندی اور ہیرے دوسرے پلڑے میں تو یہ کلمہ زیادہ بھاری ہوگا۔ یعنی یہ کلمہ ایسی دولت ہے جو دنیا کی کسی دولت سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جو شخص کسی مشکل میں ہو، کاروبار نہ چل رہا ہو، روزی رک گئی ہو یا کوئی حاجت پوری نہ ہوتی ہو، وہ دل سے صرف ایک بار بتائی ہوئی ترتیب سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، فرشتے دولت اور برکت کے خزانے لے کر نازل ہوتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے آسمانوں سے برکت لے کر آتے ہیں اور اس کے رزق میں ایسی وسعت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے دشمن بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کا قول ہے جس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کی، اس کی قبر میں اتنا نور ہوگا کہ اگر دنیا کے لوگ دیکھیں تو وہ روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ یعنی یہ کلمہ نہ صرف دنیا میں کامیابی دیتا ہے بلکہ قبر اور آخرت میں بھی روشنی اور دولت بن جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے پاس دولت آئے، عزت ملے اور وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہو تو اسے چاہیے کہ یا ربنا کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کر لے۔ دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، اگر میں آپ سے کہوں کہ اگلے 2 گھنٹے میں آپ کے دروازے پر دولت کا بھرا ہوا تھیلا آ سکتا ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ شاید نہیں، لیکن میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یہ دن بڑے ہی خاص ہیں جب قسمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان سے دولت کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور جو شخص اس راز کو جان لیتا ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ دوستو، یہ راز کی بات ہے، لیکن آج میں آپ کو وہ راز بتانے والا ہوں جو صدیوں سے اولیاء کرام اور اللہ کے خاص بندے جانتے تھے۔ یہ وہ راز ہے جس میں آسمان سے ایسی برکتیں نازل ہوتی ہیں، جس کے نصیب میں یہ دولت لکھی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں آ کر رہتی ہے۔ بس ذرا سا عمل اور اگلے ہی لمحے دروازے کھلے گا اور کوئی تھیلا لیے کھڑا ہوگا۔ یہ وہی وظیفہ ہے جسے پڑھنے کے بعد ایک فقیر کروڑ پتی بن گیا۔ آپ کے دروازے پر دستک ہوگی اور باہر کھڑے ہوئے لوگ کہیں گے یہ دولت آپ کے لیے ہے، یہ ایسی دولت ہے جو سورہ کوثر کی برکت سے ملتی ہے۔ اب آپ نے دوستو، بھائی بہنوں، اس عمل کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے۔ گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے بیٹھ جائیں۔ چاہے اپنے گھر میں بیٹھیں، چاہے دکان میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں۔ اور سکون دیکھیں، سال کے 365 دن موجود ہیں، یعنی کہ پورا سال، پوری زندگی آپ کے پاس موجود ہے۔ جس دن چاہیں، جس وقت چاہیں اس عمل کو پڑھیں۔ دیکھیں، اس عمل کو پڑھنے کے لیے نہ دن کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ جب آپ کا دل کرے اس عمل کو پڑھیں۔ دیکھیں، اس عمل نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ جب میں نے پہلی بار اس عمل کو پڑھا تھا، مجھے ایک اللہ کا ولی میرے دروازے پر آیا اور دوستو، بھائی بہنوں، لاکھوں روپے دے کر چلا گیا۔ آپ یقین کریں گے، یا ربنا غیبی مدد کا حیرت انگیز راز ہے۔ دوستو، بھائی بہنوں، میں نے اس عمل کو ایک بار اپنی زندگی میں پچھلے سال رات کے وقت پڑھا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، ہر طرف خاموشی، ہر طرف سو، یعنی کہ خاموشی ہی خاموشی تھی، لیکن میرے دل کے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ آنکھوں میں امید کے آنسو تھے اور لبوں پر ایک ہی ذکر تھا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا۔ جیسے دھوپ میں جلستے مسافر کو جیسے گھنی چھاؤں کی طلب ہوتی ہے، ویسے ہی دل کو کسی غیبی مدد کی آس لیے یہ مقدس کلمات دہرا رہا تھا۔ اور پھر جیسے ہی آسمان سے رحمت برس پڑی، دروازہ کھلا تو سامنے ایک اجنبی شخص کھڑا تھا۔ چہرے پر ایک نورانی مسکراہٹ، ہاتھ میں ایک تھیلی اور لہجے میں عجیب سحر تھا۔ یہ لو، تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ ہاتھ کانپ اٹھے میرے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تھیلی کھولی تو اندر 22 لاکھ روپے جگمگا رہے تھے۔ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، زبان لڑکھڑا گئی اور وہ شخص جیسے آیا تھا ویسے ہی پل بھر میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تب دل نے سزا لگائی، یہ دنیاوی حساب کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ غوث پاک کے فیض کی جلب ہے، یہ یا ربنا کے کمالات کی ہے۔ یا ربنا وہ الفاظ ہے جو دل کی تاریک راہوں میں روشنی بن جاتا ہے۔ دوستو، بھائی بہنوں، جو خالی جھولیوں کو بھر دیتے ہیں، جو بند دروازہ کھول دیتے ہیں اور جو سچے دل سے پکارنے والے کو تنہا نہیں چھوڑتے، یہ وہ وظیفہ ہے جس نے قسمت بدل دی۔ یہ وہ ذکر ہے جس نے دروازے پر غیبی مدد کو بھیج دیا۔ یہ وہ راز ہے جو کسی کو بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ دوستو، بھائی بہنوں، اب عمل سمجھیں۔ دیکھیں، اس عمل کو صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، کوئی پابندی نہیں۔
چاہے کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، کوئی پابندی نہیں۔ جب آپ کا دل کرے، سال کے 365 دن موجود ہے، نہ دن کی پابندی، نہ جگہ کی، نہ وقت کی۔ عمل کی اجازت بھی عام ہے۔ جو میرا بہن بھائی اس ویڈیو میں شامل ہے، دنیا کے کسی کونے سے، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی سے، دوستو، بھائیو بہنوں، آپ کو اس مجرب ترین عمل کی اجازت عام ہے۔ بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس مجرب ترین عمل کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ خالی جھولیاں، خالی الماریاں رب کریم نے چاہا تو فوری طور پر بھر جائیں گی۔ رزق کی تنگی، مالی پریشانی اگر 2 منٹ میں دور نہ ہو جائے، اگر تمہاری غربت اور غریبی 2 منٹ میں ختم نہ ہو جائے، تو خدا کی قسم یہ میرا گریبان آ کر پکڑ لینا۔ اب عمل کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے سکون سے بیٹھ جانا ہے، اطمینان سے، اور سب سے پہلے آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ دیکھیں، درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور فوری طور پر آپ نے دوستو، بھائیو بہنوں، اس عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی قدرت مگر اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کا ساتھ ہے، یعنی اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ یہ کلمہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان کے پاس نہ خود سے کوئی طاقت ہے، نہ اختیار ہے، بلکہ ہر چیز کی قدرت سے ہوتی ہے۔ جب کوئی مشکل میں ہو، راستے بند لگے، یا انسان ہی بے بسی محسوس کرے، تو یہ کلمہ پڑھنے سے اللہ کی مدد آتی ہے اور مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بھی کہا گیا ہے، اور ہر پریشانی، غم اور رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مؤثر ہے۔ تو دوستو، بھائیو بہنوں، آپ نے اس عمل میں پہلے نمبر پر اگر ہو تسبیح تو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا، اور نہ ہو تو دوستو، بھائیو بہنوں، دل ہی دل میں آپ نے اپنے گناہوں کی معافی کو مانگتے ہوئے دیکھیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر بے شمار گناہ ہوتے ہیں، ہم جانے انجانے میں اتنے گناہ کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ تو دوستو، بھائی بہنوں، آپ نے آج اس عمل میں پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کرنی ہے، کیونکہ جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ تو آپ نے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے، دوستو، بھائی بہنوں، پہلا وظیفہ اس عمل میں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے ہی رب راضی ہو جائے گا۔ غیب سے دولت والے ہاتھ، یاد رکھیے گا، اس عمل کو قرضوں کو ڈوبا ہوا شخص بھی پڑھ لے، بے روزگار بھی پڑھ لے، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد انشاءاللہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی۔ وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا میرا دوست، بہن، بھائی یہ شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ یہ ارجنٹ دولت کے ڈھیر لگانے والا، یہ ارجنٹ بڑی سے بڑی حاجت کو، بڑی سے بڑی مراد کو پورا کر دینے والا دنیا کا مجرد ترین عمل ہے۔ یہ غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا سچا عمل ہے۔ تو دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، آپ نے آج کے اس مجرد ترین عمل میں غیب سے جھولیوں کو بھر دینے والے، غیب سے الماریوں کو بھر دینے والے اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ جو آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، آپ نے اس مجرب ترین عمل میں، اب دیکھیں دوستو، بھائیو بہنوں، آپ نے درود شریف پڑھ لیا۔ دیکھیں، درود شریف اب عمل میں اگر جس کو نہ آتا ہو نہ پڑھے، لیکن ادروائز درود شریف پڑھ لیں گے تو عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ یہ عمل ارجنٹ دولت کے لیے، یعنی کہ پڑھتے ہی اگر کوئی شخص کا چاہتا ہو نا کہ اسی وقت، یعنی کہ یہ عمل انتظار نہیں کرواتا۔ یاد رکھیے گا دوستو، یہ عمل اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ 1 منٹ کا بھی انتظار نہیں کرواتا، یعنی کہ عمل کے پڑھتے ہی غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر، یعنی کہ اسی وقت دولت لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ اگر مشکلوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، بیماریوں میں ہو، ساری دنیا، سارے زمانے نے اگر آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، تو دوستو، بھائی بہنوں، ہمت نہ ہاریے گا، حوصلہ بالکل نہ ہاریے گا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے میری بتائی ہوئی ترتیب پر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لیجئے گا، دیکھنا دولت غیب سے ملے گی۔ ایسی جگہ سے روپیہ پیسہ آئے گا کہ تمہاری عقل حیران رہ جائے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ رب کریم نے چاہا تو بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ دیکھیں، درود شریف پڑھتے ہی
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते ही पहला वजीफा ला हौला वला कुव्वत, देखें एक वर्ड भी यहाँ से वहाँ ना करना, नहीं तो पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। फिर मुझे शिकवा शिकायत ना करना कि जनाब वजीफा असर ना किया, ये ना किया, वो ना किया। देखें मैं अमल बताकर चला जाऊँगा, अमल पढ़ेंगे तो अमल असर करेगा। जल्दबाजी में, भागा भागी में, बेदिली से पढ़ेंगे कुछ भी हासिल ना होगा। हर चीज़ समझे, एक एक जुमला, एक एक वर्ड समझा कर चला जाऊँगा। पढ़ना आपने है, जिम्मेदारी आपकी है। दोस्तों भाई बहनों, पढ़ेंगे तो अपने हालात को बदलते हुए अपनी आंखों से खुद देखेंगे। अब आपने पहला वजीफा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह करते हुए सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ते ही उसी वक्त अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफा। दोस्तों भाई बहनों, या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना, देखें या रब्बना को आपने बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि या रब्बना को साथ आप लोग दो तीन जो वजीफ़े हैं, जो इसके साथ दोस्तों भाई बहनों आप लोग आज इस अमल में शामिल करेंगे। जैसे कि पहला वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का पढ़ लिया, तो फौरी तौर पर आपने या रब्बना को, और दोस्तों या रब्बना को आपने अपने सीधे हाथ पर देखें, ये अल्फाज आम नहीं है, ये वो अल्फाज हैं जो आसमानों के दरवाजे खोल देते हैं, जो दुआ को सीधा अल्लाह के अर्श तक पहुंचा देते हैं। या रब्बना कहना सिर्फ एक इल्तिजा नहीं है, ये एक ऐसी चाबी है जो कुदरत के ख़जानों को खोल देती है। या रब्बना का मतलब है दोस्तों भाइयों बहनों, या रब्बना ये निदा पुकारने का अंदाज़ है, और या रब्बना का मतलब है हमारा रब। ये पुकार इस बात की अलामत है कि हम खुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हवाले कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ इसी के हाथ में है। ये वो अल्फाज हैं जो अंबिया की दुआओं में मिलते हैं, जो अल्लाह की वलियों की ज़ुबान पर होते हैं, जो मुखलिस लोगों की आखिरी उम्मीद होते हैं। अल्लाह क्यों राज़ी होता है जब बंदा या रब्बना कहकर अल्लाह को पुकारता है, तो वो अपने तमाम की तमाम सारी सख्ती ख़त्म कर देता है, अपनी ज़िद छोड़ देता है, इतनी अपनी बेबसी का एतराफ़ कर लेता है। अल्लाह को वही दिल पसंद है जो झुक जाएँ, जो इसके आगे पिघल जाएँ, जो ज़िद और तकब्बुर ना करें। अल्लाह को ये अल्फाज इसलिए भी पसंद है कि ये खालिस है, इनमें किसी गैर का वसीला नहीं, कोई और मददगार नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को पुकारा जा रहा है। ये वही कैफियत है जो हज़रत यूनुस ने मछली के पेट में महसूस की, जो हज़रत इब्राहीम ने आग में महसूस की, जो हज़रत अय्यूब ने बीमारी की शिद्दत में महसूस की। तो आपने पहले नंबर पर या रब्बना पढ़ते हुए गैब से दौलत के ढेर लगाने वाले, हर मुश्किल हर परेशानी को दूर करने वाले अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जिस घर में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और या रब्बना को एक ही वक़्त में एक ही जगह पर बैठकर पढ़ा जाता है, तो गैब से दौलत वाले हाथ फौरी तौर पर दौलत लेकर हाजिर हो जाते हैं। देखिए दोस्तों भाई बहनों, हर एक वजीफे का मिलाप होता है, हर चीज़ आपको तरीक़ेकार सब कुछ बताया जाएगा। बस शर्त यह है कि आपने बताई हुई तरतीब से अमल करना है। अगर आप अपनी मनमानी करेंगे, अगर आप अपने तरीके से पढ़ेंगे, तो कुछ भी हासिल ना होगा। आपने या रब्बना को सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़ना है, यानी कि 30 और 3 बार पढ़ना है। 33 टाइम या रब्बना पढ़ लें, पहला वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लें, तो अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, देखें एक के बाद एक करके इन वज़ाइफ को एक ही जगह पर बैठ कर पढ़ना है। और चाहें तो जितनी बार पढ़ें, यानी कि जैसे सुबह पढ़ लिया पूरा अमल, फिर दोपहर में पढ़ लिया, शाम में पढ़ लिया। देखें एक बार आपने ज़िंदगी में ये अमल पढ़ लिया ना, मैं इतनी गारंटी कहता हूँ कि इस अमल को छोड़ेंगे नहीं। अगर आप रिश्तों के तलबगार हैं, रिश्तों में बंदिश है, जॉब चाहिए, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, दुनिया की कोई हाजत, लाखों का कर्जा है, बीमार है, इस अमल को पढ़ने के बाद सिर्फ हाथ उठाकर रब करीम से दुआ मांग लें। रिज़्क़ की तंगी है, अच्छी जॉब चाहिए, दुश्मन अगर आप पर मुसलत है, कोई जालिम आप पर जुल्म करता है, आप यकीन करें आपने हाथ उठा दिए इस अमल को पढ़ते ही कि रब करीम मेरा शौहर जालिम है, मेरी सास जालिम है, मुझ पर जुल्म करते हैं, इनको सीधा कर दे, या फिर इनसे तू मेरे मौला तू खुद इनको निमट ले, तू खुद इनको मेरे मौला इनको इबरत का निशान बना दे, क्योंकि ये सुधरने वाले हैं नहीं। मेरे मौला या तो इनको सीधा कर दे, या तो फिर इनको इनका ऐसा हाल कर कि फिर ये जो है ना, फिर ये इनको पता चल जाए कि किसी की बद्दुआ में कितना असर होता है। तो दोस्तों भाई बहनों, अगर आप लोग इस अमल के पढ़ने के बाद जो आपके मुंह से जायज़ हाजतें मुरादें होंगी, अल्लाह पाक फ़ौरन पूरी कर देंगे। और जो आपकी परेशानियां होंगी, अगर जो मेरी बहनें ज़ाती मकान चाहती हैं, एक बार इस अमल को पढ़ लो। देखिए पूरी ज़िंदगी अगर आपकी किरायों के मकान में गुजरी है, अपना ज़ाती छत नसीब हो जाएगी इंशाअल्लाह। दोस्तों भाई बहनों, कई ऐसी मेरी बहनें मेरे भाई हैं जो कहते हैं हमें बस मौत आए तो अपनी छत के नीचे आए, हमें अपना ज़ाती मकान चाहिए। तो दोस्तों भाई बहनों, बिल्कुल हिम्मत ना हारना, हौसला बिल्कुल ना हारना।
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لینا، ساری زندگی کی پریشانیاں دور ہو جائیں گے۔ اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں، یا اللہ یا محمد کا وظیفہ برائے رزق اور دولت۔ یہ اسم پڑھو، دروازے بجا بجا کر لوگ پیسے دے کر جائیں گے۔ محترم سامعین، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، دولت کی فراوانی ہو اور اللہ کا فضل و کرم اس پر نازل ہو۔ بعض اوقات ہم دن رات محنت کرتے ہیں لیکن برکت محسوس نہیں ہوتی، حالانکہ حالات جوں کے تو رہتے ہیں۔ ایسے میں اللہ اور اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہی ہمیں وہ خزانے عطا کر سکتا ہے جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ ایک نہایت آسان مگر طاقتور وظیفہ ہے۔ یا اللہ یا محمد، یہ کلمات محبت، یقین اور برکت کا خزانہ ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے رب، اے ہر چیز کے مالک، مجھے اپنی رحمت سے نواز دے۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو گویا ہم اس کی قدرت، اس کے کرم اور اس کی بے پناہ مہربانی کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یا محمد کا مطلب ہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے محبوب، ہمیں آپ کی محبت اور رحمت نصیب ہو۔ یہ نام ایسا ہے کہ جس پر اللہ خود درود بھیجتا ہے، تو جو بندہ اس نام کی برکت حاصل کرے گا اس کی جھولی کبھی خالی رہ نہیں سکتی۔ یا اللہ کہنے سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، یا محمد کہنے سے محبت، برکت اور شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے محبوب کا نام ایک ساتھ لیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت رزق کو روک نہیں سکتی۔ ایک فقیر تھا جو ہر روز دربار پر جا کر یا اللہ یا محمد پڑھتا تھا۔ لوگ اسے مذاق سمجھتے، لیکن ایک دن وہ اتنی دولت والا بن گیا کہ بادشاہ نے بھی اس سے مشورے لینے شروع کر دیے۔ کسی نے پوچھا یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے جواب دیا، جب میں نے اللہ اور اللہ کے نبی کا دروازہ کھٹکھٹایا تو دنیا خود میرے دروازے پر آ کر دستک دینے لگی۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دولت، برکت اور رحمت ہمارے گھروں میں داخل ہو تو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کا دروازہ پکڑنا ہوگا۔ جو دروازہ اللہ اور اللہ کے محبوب کا ہو وہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اب دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، دیکھیں اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا اللہ کی رضا کے لیے اپنے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے اپنا کامنٹس میں نام لکھ کے اس کار خیر میں حصہ شامل کریں۔ اور دوستو، بھائی بہنوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ آخری وظیفہ دیکھیں، یا اللہ یا محمد، ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھیں یا اللہ یا محمد۔ اس طریقے سے آپ نے یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، آپ نے اس مجرد ترین عمل میں، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والے پاورفل عمل میں، آج کے اس معجزاتی عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ یا اللہ یا محمد کا آپ نے دوستو، بھائی بہنوں، کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یا اللہ یا محمد کو اس عمل میں صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 100 بار پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھیے گا، شروع میں پڑھا تھا۔ خوب ساری دعاؤں کے ساتھ عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی، کوتاہی، کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ دوستو، پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دوستو، بزرگوں، بھائیو بہنوں، اللہ حافظ۔